بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا آن لائن پاور شو یہ آج ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈنگ میں ہے، یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں اور مختلف لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف جس کو پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ جلسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی کسی عدالت نے اس پر پابندی نہیں لگائی، کسی جگہ کے اوپر اس کے اوپر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ اس تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے اور اس جماعت کو جلسے کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایسی کوئی بات کہیں پہ نہیں ہوئی۔ صرف خوف کی وجہ سے، صرف شکست کے خوف کی وجہ سے انتظامیہ نے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بنتے ہوئے ان لوگوں کو پابندی کے مطلب کہ اس طرح کے حالات ان کے اوپر پیدا کر دیے کہ یہ لوگ کہیں جلسہ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں کہ 2 دن بلوچستان کے اندر ہر وہ کام کیا گیا جس کی وجہ سے لوگ رک جائیں، لیکن لوگ اپنے آپ کے تحت مطلب کہ خود ہی اپنے اقدام لوگوں نے کیے تاکہ اس جلسے کو کامیاب کیا جائے، ان کنونشنز کو کامیاب کیا جائے۔ لوگوں نے اس حد تک اپنی تئیں جو ہے وہ اقدامات کیے۔ پرسوں پشین کے اندر اور کل یوگ کے اندر یہ سارے آپ ویڈیوز کے اندر منظر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح لوگوں نے اس کنونشنز کے اندر حصہ لیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے کچھ دن پہلے سے یہ بات کر رکھی تھی کہ ہم نے 17 دسمبر کی رات کو آن لائن پاور شو کرنا ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے کمپین کی، ٹویٹر کے اوپر جو ہے ٹرینڈنگ میں بھی رہے اور لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے رہے اس جلسے کے اندر شرکت کی۔ جو ہی رات 9 بجے جلسہ شروع ہوا، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا یا جزوی طور پر معطل کر دیا گیا۔ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور یوٹیوب جیسی ایپس کلوز کر دی گئی، یعنی کہ آپ جب ایپ اوپن کرتے تھے لسٹ تو سامنے آ جاتی تھی، لیکن اس کے اندر آپ اس لسٹ پہ جب آپ یوٹیوب کے اوپر کلک کرتے تھے تو وہ چیز پلے نہیں ہوتی تھی۔ یہ حالت تھی۔ اگر انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو یہ جلسہ لوگ اس کے اندر آتے، اپنی اپنی بات کرتے، سوال و جواب ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہوتی تو جلسہ ختم ہو جاتا۔ انٹرنیشنل خبریں تب بنی جب ان 5 ایپس کو بند کیا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ انٹرنیٹ کی ٹریفک آ رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہوا کیا ہے؟ لوگوں نے اس کو دیکھا اور لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا۔ ٹائمز ناؤ، ٹائمز آف انڈیا، BBC اور اس طرح کے کئی انٹرنیشنل اداروں نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، اس وجہ سے کیونکہ عمران خان کے سپورٹرز عمران خان کے لیے جلسہ کر رہے۔ یہ حالت تھی۔ اب جن لوگوں نے اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے یہ سارے اقدام کیے تھے، وہی جلسہ انہی کی اسی حرکت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا۔ جب سے رجیم چینج آپریشن ہوا تب سے لے کر اب تک ہر وہ کام کیا انہوں نے جو PTI کو کامیاب کرتا رہا۔ بظاہر تو ناکام کرتے رہے PTI کو، لیکن PTI تو کامیاب ہو گئی، خود گڑھے میں گر گئے۔ سیاسی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ان لوگوں نے اپنا پٹھا بٹھا لیا۔ حالت ان کی یہ ہے۔ اب نون لیگ کو اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ کے کسی بھی ٹویٹر ہینڈل سے جلسے کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی۔ صرف ایک ہنا پرویز بٹ ہیں جنہوں نے جلسے کے خلاف بات کی اور ایک عظمہ بخاری ہے۔ یعنی کہ ان دونوں کی حالت بھی ایسی ہے کہ اگر میں آپ کو عظمہ بخاری کا ٹویٹ بتاؤں، عظمہ بخاری نے کہا کہ آپ یہ جو اس ٹویٹ کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو 4G آپ استعمال کر رہے ہیں یہ تو میاں صاحب کے دور میں آئی تھی، خان صاحب نے تو آپ کو مرغی اور انڈے وغیرہ کا معاملہ دیا تھا۔ مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ذہنی پستی کس قدر ہے۔ آئی تھی خان صاحب کے نواز شریف کے دور میں 4G، لیکن کیا آپ نے اس 4G کا استعمال کیا؟ آپ نے کوئی ایسا معاملہ کیا جس سے آپ کی طرف لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہو سکے؟
آپ نے تو ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے لوگ دوسری طرف چلے گئے. صحت کارڈ آپ نے بند کروایا، مہنگائی آپ نے کروائی، حالات اور واقعات اس طرح کے خراب ہوئے کہ آپ نے سوائے اپنے کیسز معاف کروانے کے کچھ اور کیا ہی نہیں. آپ عمران خان اور اس کی جماعت کی برائی کرتے ہیں، برے ہوں گے وہ، لیکن آپ نے کون سا اچھا کام کیا یہ بتائیں. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی، آج فوج کے لوگ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے سارے لوگ بھی، اور آج یہ بیوروکریسی بھی، ساری کی ساری ریاست ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. لیکن اس سب کے باوجود یہ لوگ اپنا ایک جلسہ بھی 21 اکتوبر کے بعد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ حالت ہے ان سب کی. پھر کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ کامیاب نہیں ہوتا، ہمارے معاملات خراب نہیں ہوتے، اور دوسری طرف ریاست نے انٹرنیٹ کو بند کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار رائے پہ پابندی ہے. حالت یہ ہے کہ جس جلسے کو انہوں نے ناکام کرنا تھا اسی جلسے کو اپنے ہاتھ سے کامیاب کر بیٹھے. بس آخر میں صرف اتنا کہنا تھا کہ اگر اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہوئے تو آگے بھی نہیں ہوں گے. کوشش کریں کہ اپنے آپ کو سدھار لیں اور اس ملک کے اندر جو یہ بے یقینی اور بے چینی کی فضا ہے اس کو ختم کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے. ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے اس ملک کے لیے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں. اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.